والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع
ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن
والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما.
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم
فنعم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أولئك
الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. صدق الله العظيم. ہمارے صاحب نے جو آیات ہمارے سامنے تلاوت کی اس کا تعلق بھی سمجھنے سے ہے. بہت پیاری آیتیں اور جس انداز میں پڑھا ہے وہ انداز بھی بہت پیارا ہے. آپ لوگوں نے شیخ محمد صدیق المشاوی کا نام سنا ہے؟ کتنے لوگوں نے سنا ہے شیخ محمد صدیق المشاوی؟ قراءت کی دنیا کے بہت بڑے امام تمہاری سب نے پڑھا ہے ہی نہیں، ان کی یاد تازہ کر دی. یہ وہ شخص ہیں کہ جب قراءت کرتے تھے تو مصر کے عوام ٹھہر جاتے تھے، ایسا قرآن پڑھتے تھے. اللہ کے بہت نیک بندے تھے اور زندگی بھر قرآن کے علاوہ کوئی اور کام کیا ہی نہیں. بڑے بڑے بادشاہ ان کو اپنے دربار میں قرآن پڑھنے کے لیے بلاتے تھے. وہ بادشاہوں کو بھی بھاؤ نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے میرے پاس تو بادشاہ کا کلام ہے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ. ایک بار کی بات ہے کہ لیبیا کے بادشاہ نے اپنے وزیر کو ان کے پاس بھیجا کہ جاؤ شاعری کو بلا کر لاؤ اور کہو کہ ہمارے شاہی محل میں آ کر تلاوت کریں. وزیر نے آ کر شاعری رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ بھائی تمہارے لیے بہت خوشی کا مقام ہے کہ لیبیا کا بادشاہ تم کو یاد کر رہا ہے. تو انہوں نے سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. آج اگر ہم کو کوئی چھوٹا موٹا نیتا بولا لے تو پریشان اوپر سے نہیں ہو جائے. لیبیا ایک ملک ہے، وہاں کا بادشاہ بلا رہا ہے اور قرآن پڑھنے کے لیے بلا رہا ہے. تو کہا کہ یہ میرے لیے فخر اور خوشی کی بات نہیں ہے کہ بادشاہ مجھے بلا رہا ہے. تیرے بادشاہ کے لیے فخر اور خوشی کی بات ہے کہ وہ مجھ سے قرآن سنے گا. نہیں سمجھے؟ شاعری خود بادشاہ تھے وہ، جو اہل علم ہوتے ہیں جن کے سر میں قرآن کی دولت ہوتی ہے، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے. بادشاہوں کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، قرآن ختم نہیں ہوگا. آپ
کے سینے میں جو قرآن ہے نا میرے پیاروں میرے بچوں، یہ اس دنیا سے، اس دنیا میں جتنے خزانے ہیں اس سے، اور زمین کے نیچے آسمانوں میں کائنات میں جو کچھ اللہ نے رکھا ہے ان تمام خزانوں سے زیادہ بڑھ کر اس کی ایک آیت ہے۔ یہ سمجھ میں آیا؟ ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا، ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ جب کل قیامت کے دن قرآن کے بدلے انعام مل رہا ہوگا تب سمجھ میں آئے گا۔ ابھی تو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں، یہاں بہت سارے فرشتے آئے ہوئے ہیں، آپ کو دیکھ رہے مانتے ہیں؟ ہمارا تو ایمان ہے، ہم مانتے ہیں۔ ہاں آپ سوچو کہ فرشتے قرآن کی آیت کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ہم لوگ اعراض کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے میرے پیاروں، جو قرآن سے اعراض کرے گا دنیاوی زندگی اس کی مشکل ہو جاتی ہے، یاد رکھنا۔ اور آپ نے کہا ہے، ہم سب پڑھتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ کہہ رہا ہے جو میرے ذکر سے، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اب ذکر سے مراد قرآن۔ جو قرآن سے اعراض کرے گا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی دنیا کی زندگی، اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، وہ غریب ہی رہے گا، مانگتا ہی پھرے گا، معیشت اور غم کا۔ اور کیا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور کل قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا اس کو۔ اعراض کی بہت ساری صورتیں ہیں، قرآن کی تلاوت سے اعراض کرنا، قرآن کے احکام سے اعراض کرنا، قرآن کی باتوں پر کام نہ دھرنا، یہ اعراض ہے۔ اور قال رب لم حشرتنی اعمی، پر وہ بندہ کہے گا اللہ آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں آنکھ والا تھا، آپ نے یہاں اندھا کیوں اٹھایا؟ آگے کا جواب ہے اسی عقلی ہے، پڑھو پڑھو نا۔ وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها۔ اللہ کہے گا میرے بندے اسی طریقے سے میری آیتیں تیرے سامنے آئی، احکام بیان کیے گئے، تو نے بھلا دیا، فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، آج تجھے بھلا دیا جائے، آج تیری کوئی اوقات نہیں۔ بہرحال تو ہمیں قرآن کے احکام کی طرف جو چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں، اساتذہ کی طرف سے رہنمائیاں دی جاتی ہیں، اس کی طرف کام کرنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا، کریں گے انشاءاللہ۔ اس قرآن قاری صاحب نے جو آیتیں پڑھی اس میں بھی نیک لوگوں کے لیے، ان کے آباء و اجداد کے لیے، ومن صلح من آبائهم وازواجهم، ان کی بیویوں کے لیے، وذریاتهم، ان کے اولادوں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، جنات عدن يدخلونها۔ ومن صلح من، وہ لوگ داخل ہوں گے جو نیک ہوں گے، نیک بنیں گے انشاءاللہ۔ آج جمعرات، جمعہ کی رات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا درود شریف پڑھیں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے فائدہ ہے۔ درود شریف جو پڑھے گا اللہ اس کو دنیا میں بدلا دے گا اور آخرت میں بھی اللہ اس کو نبی کا قرب دے گا۔ ہم سب کو نبی کا قرب چاہیے نہیں چاہیے؟ نبی کی شفاعت چاہیے نہیں چاہیے؟ کون کون درود شریف پڑھیں گے آج رات سے کل شام تک، کل مغرب تک کم سے کم 300 بار، کم سے کم کتنی بار؟ یہ تو ہر ایک کو پڑھنا ہے انشاءاللہ، اور زیادہ جتنا پڑھنا چاہیں۔ محمد زبیر صاحب بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ دارالقرآن میں بہت بچے درود شریف پڑھتے ہیں، تو ہم نے وہاں میمنی میں بھی یہ مہم شروع کی ہے۔ اللہ ہمیں خوب توفیق عطا فرمائے، وقت زیادہ ہو گیا ہے، ارادہ 3 قرات کا تھا۔ قاری وسیم صاحب ہمارے کے نعت سناتے ہیں، یہاں تو ماشاءاللہ سب نعت خالی بیٹھے ہیں۔ سنیں گے نا؟ سنیں گے آواز کیونکہ بہت دیر سے بول رہا ہوں تو آپ لوگ کی فرمائش پر ہمت کر رہا ہوں، ورنہ ہمت نہیں ہے۔ چند اشعار ہیں جو میں بہت زمانے سے میں نے وہ پڑھے نہیں، اور آج اب یہ کہتا ہوں مدینے میں مجھے آنے دو،
अब ये कहता हूँ मदीने में मुझे आने दो। अब ये कहता हूँ मदीने में मुझे आने दो। इस तरह याद हुआ आपको? मेरे साथ पढ़ेंगे, मजा आएगा। अब ये कहता हूँ मदीने में मुझे आने दो। अब ये कहता हूँ के अताया हमको जाने दो। अब ये कहता हूँ मदीने में मुझे आने। बेनियाज़ी इसे काश वो दे दे जवाब। बेनियाज़ी इसे काश वो दे दे ये जवाब। मेरे दर पे मेरे दर पे कोई मरता है तो मर जाने दो। मेरे दर पे कोई मरता है तो मर जाने दो। अब ये कहता हूँ मदीने में मुझे आने दो। यूं कहूँगा कि अताया हमको जाने दो। अब ये कहता हूँ मदीने में मुझे आने दो। पिछला शेर शायद आपको समझ में नहीं आया। अभी वक्त भी नहीं है, इनका कभी इंशाल्लाह समझाऊंगा शेर। अगला शेर इंशाल्लाह समझ में आएगा। मैं पढ़ता हूँ, समझ में ऐसी वहशतें है कि कहता हूँ मैं घर वालों से। ऐसी वहशतें है कि कहता हूँ मैं घर वालों से। अब के तैबा को अकेला मुझे वो आने दो। शेर समझ में आया? बहुत सारी शर्तें है कि कहता हूँ मैं घर वालों से। अब के तैबा को अकेला मुझे हो आने दो। अब ये कहता हूँ मदीने में
कहता मदीने में मुझे आने दो, फिर कहूँगा मैं अब आया हूँ तो रह जाने दो। अब ये कहता मदीने में मेरे आने दो। हम सब अभी फिलहाल अगर जाकर आए तो मुबारक हो, अगर नाच सुनकर भी हम तस्वुर मदीना नहीं पहुंचते हैं तो हमें इसको सीखना पड़ेगा कि नाच सिर्फ कानों का मजा नहीं है मेरे प्यारों। जब आप नाच सुने तो दिल से मुकम्मल अपने आप को हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के सामने खड़ा पाएं। हाँ, तसव्वुर में कि मैं अल्लाह के रोजे, अल्लाह के नबी के रोजे के सामने खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह जब तसव्वुर में खड़े हैं तो अल्लाह हकीकत में भी ले जाएगा। हाँ, तो नाच सुनने का असल तरीका ये है कि हमारा इश्क नबी से बढ़ जाए नात के अशार सुनकर, और हम उस वक्त जितनी देर नाच सुन रहे हैं अल्लाह के नबी की आंखों में खो जाएं। अल्लाह के नबी की मोहब्बत अल्लाह हम सबको अता करे। और आज से लेकर कल तक दुरूद शरीफ सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मुमकिन है दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह के नबी की ज़ियारत किसी को ख्वाब में हो जाए। हाँ, जो लोग उलमा ने लिखा है, जो लोग नबी की ज़ियारत ख्वाब में करना चाहते हैं और हरमैन भी अल्लाह के नबी के रोज़े पर भी हाजिर देना चाहते हैं, उसका ये कि खूब दुरूद शरीफ पढ़ें। हाँ, हम सब दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाह हम सबको अल्लाह के नबी की ज़ियारत भी अता फरमाए और अल्लाह के नबी के घर की भी ज़ियारत अल्लाह हमें अता फरमाए। दुआ पढ़ लीजिए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही।